الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. حضرات، یہ سورہ فاتحہ ہے. اس میں 7 آیات ہیں. ان 7 آیات میں سے 6 آیات پر مختصر گفتگو آپ کے سامنے آ چکی ہے. اس سے پہلے یہ بات آئی تھی. شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی. حمد و ثنا کے بعد اس میں ہدایت کا مطالبہ کیا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت مانگی گئی. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ اے مالک یوم الدین ہمیں ہدایت عطا فرمائیے. تو ہدایت مانگی گئی، یعنی سیدھے راہ پر چلنے کی ہدایت مانگی ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلائیے. اس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بندے کے لیے ہے اور بندے نے جو کچھ مانگا ہم اسے ضرور عطا کریں گے. تھوڑی سیٹی لگ رہی، اس کو کم کر دیتے. جو ہدایت مانگی گئی ہے، اس ہدایت میں کس کو سمجھا جائے کہ یہ راہ حق پر ہیں، یہ ہدایت پر ہیں. اس کے لیے کچھ نمونہ ہونا چاہیے، کچھ پہچان ہونی چاہیے. تو آج کی اس آیت میں، آخری آیت میں وہی نمونہ بیان کیا گیا ہے کہ کن کے راستے پہ چلنے سے سمجھا جائے گا کہ یہ ہدایت پر ہیں. ہمارے سامنے نمونہ ہونا چاہیے کہ دیکھو یہ لوگ ہیں، یہ جیسا چلتے ہیں ایسا چلو، یہ جیسے رہتے ہیں ان کے جو اعمال ہیں وہ اعمال تم کرو تو ہم سمجھیں گے تم راہ راست پر. ورنہ اگر کوئی نمونہ نہ بتایا جائے تو ہر شخص سمجھے گا ہم ٹھیک ہیں. جو عمل کرے گا سمجھے گا ہم ٹھیک ہیں، جو جس راہ پہ چلے گا سمجھے گا ہم ٹھیک ہیں. جیسا کہ آج کل ہوتا ہے کہ تمام الگ الگ راستہ چلنے والے لوگ ہیں اور سب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی صحیح ہیں. تو جب ہر شخص سمجھے گا کہ ہم ہی صحیح ہیں تو کیسے سچ کی اور صحیح کی پہچان کیا ہو، اس کا کیا معیار ہوگا؟
اسی معیار کو جاننے کے لیے آج کی اس آیت میں بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا جا رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ ہمیں سیدھی راہ پر چلائیے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ اللہ تعالیٰ کا انعام جن لوگوں پر نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن پر انعام فرمایا ہے، ان لوگوں کا راستہ حق کا راستہ ہے، ان کا راستہ سیدھا راستہ سمجھا جاتا ہے جن لوگوں پر انعام ہوا۔ اب انعام کن لوگوں پر ہوا ہے اس کی تفصیل دوسری جگہ قرآن میں بتائی گئی ہے۔ یہاں پر صرف اتنا کہا جا رہا ہے کہ اے ہمارے رب، آپ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلائیے جن لوگوں پر آپ نے انعام فرمایا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا گیا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ۔ جو لوگ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں، ان کو یہ انعام ملے گا کہ وہ جنت میں نبیوں کے ساتھ رہیں، اور نبیوں کے ساتھ رہنے کے ساتھ ساتھ صدیقین اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ان کے ساتھ، اور جو لوگ اللہ کے راہ پہ صحیح طریقے سے چلنے والے ہیں جن کو صالح کہا جاتا ہے، نیک لوگ، ان کی راہ پر۔ یہ ایسے 4 درجات ہیں، 4 لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے واضح کر دیا کہ ان پر انعام کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے نبی، دوسرے درجے میں صدیقین، تیسرے درجے میں شہداء شہید، اور چوتھے درجے میں نیک لوگ جو فرما برداری کرتے رہتے ہیں۔ سارے پنکھے بند کر دے، کوئی ایک چلا دے، لوگوں گرمی لگے گی، تو آواز کے لیے ہم نے بند کرنے کو کہا تھا۔ یہ 4 گروہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہوا ہے۔ اسی خاص انعام کا تذکرہ کیا جا رہا، وہ آ رہے ہیں، وہ کر دیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت فرمائیے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر آپ نے انعام نازل فرمایا ہے، جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ ہر مومن اس کو چاہیے کہ اپنے بارے میں تلاش کر لے کہ جو راستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جو ہم تک صحابہ کرام کے واسطے سے پہنچا ہے، حضرات صحابہ کرام جس راستے پہ چلے ہیں، اس راستے کو ہم کو اپنانا ضروری ہے۔ جب ہم اس راستے کو اپنائیں گے تو ہم ان لوگوں میں داخل ہو جائیں گے جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ کیوں کہ سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والے اور سب سے زیادہ ان کی راہ کا اتباع کرنے والے حضرات صحابہ کرام تھے۔ انہوں نے تو اتنا زیادہ اہتمام کیا ہے، اتنا زیادہ اہتمام کیا ہے کہ ہمارے اس زمانے میں ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے۔ یہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، ان کے ساتھ کچھ لوگ جا رہے تھے۔ راستہ چلتے چلتے یہ اپنی سواری سے اتر کر استنجا کے لیے بیٹھ گئے۔ اس سے تھوڑی دیر بیٹھے، پھر اٹھے، پھر سواری میں بیٹھے، چل گئے۔ لوگوں کو محسوس ہوا کہ یہ بیٹھے تھے استنجا کے لیے، لیکن استنجا انہوں نے کیا نہیں، صرف بیٹھے تھے۔ تو عجیب بات ہے کہ انسان راستہ چلتے چلتے سواری سے اترے، استنجا کے لیے بیٹھ جائے اور استنجا نہ کرے۔ تو لوگوں نے پوچھا
کی بات سمجھ میں نہیں آئی، کہا تم لوگ نہیں جانتے، میں ایک مرتبہ اسی راستے سے چل رہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ کے ساتھ میں سفر میں تھا، چلتے چلتے جب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہاں پہنچے، تو آپ یہاں پر رک کر کے آپ نے یہاں استنجا کیا تھا، اس کے بعد پھر آگے بڑھے تھے۔ تو ہم نے سوچا کہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے یہاں رکے تھے، رک کر کے آپ نے استنجا کیا تھا، ہم بھی، حالانکہ استنجا نہیں لگا تھا، لیکن اتباع میں، فرما برداری میں یہ لوگ اتنا آگے تھے، اتنا آگے تھے کہ ان سب چیزوں کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ آپ سوچئے، یہ تو حد درجے کا اہتمام ہے۔ اس زمانے میں کس کو یاد کون رکھتا کہ کون کس وقت استنجا کیا تھا، مگر ان کی محبت اور ان کا اتباع سنت کا اہتمام اس درجہ بڑھا ہوا تھا، اس درجہ بڑھا ہوا تھا، اور اتنی محبت تھی ان لوگوں کو کہ اس تک کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے صحابی تھے، یہ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام بیٹھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے آج کس نے کیا کیا خواب دیکھا، لوگ اپنا اپنا خواب سناتے تھے۔ کہ یہ چھوٹے تھے تو یہ فرماتے تھے کہ میں بچہ تھا تو میرا جی چاہتا تھا کہ جیسے سب لوگ خواب سناتے ہیں میں بھی کوئی خواب دیکھوں، میں بھی کوئی خواب سناؤں۔ ان کو یہ شوق پیدا ہوا، اور روز تمنا کرتے مجھے کوئی خواب آئے، مجھے کوئی خواب آئے، میں بھی پوچھوں۔ تو ایک دن انہیں کوئی خواب آیا، انہیں بہت خوشی ہوئی کہ اب میں بھی پوچھوں گا، لیکن پھر ہمت نہیں ہو پا رہی تھی۔ مجلس میں بڑے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، بڑے لوگ اپنا اپنا خواب بتاتے ہیں، ہماری عمر کم ہے، کم عمری میں پھر میں کیسے ہمت کروں، چنانچہ ہمت یہ نہیں کر سکے۔ اتنی تمنا کرتے رہے لیکن وقت جب آیا تو ہمت نہیں کر سکے۔ خیر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ ہیں، ان کے پاس گئے، جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ لگتی تھی۔ یہ چپکے سے ان کے پاس پہنچ گئے، اپنی خالہ کے پاس، اور جا کر کے ان سے تذکرہ کیا کہ میری تو ہمت نہیں پڑ رہی ہے، ذرا سا آپ ہی پوچھ لیجئے گا، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی فکر ہے، کم عمری، لیکن اس کم عمری میں اتنی فکر ہے، اتنا اہتمام ہے کہ میں کوئی خواب دیکھوں، اس کی تعبیر پوچھوں، پھر آپ بتائیں، اور کم عمری سے ہمت بھی نہیں ہو رہی ہے تو اپنی خالہ کے پاس پہنچ رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، ان کے سامنے تذکرہ کیا۔ تو انہوں نے پوچھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بارے میں کہ عبداللہ ابن عمر ہے تو بہت اچھا آدمی، ہے بہت اچھا آدمی، کاش کہ وہ رات کو نماز پڑھتا۔ کم عمری تھی، رات کو یہ تہجد نہیں پڑھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں جب انہوں نے پوچھا تو یہی ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر ہے تو بہت اچھا، لیکن کاش کہ وہ رات کو اٹھ کے نماز پڑھتا۔ انہوں نے ان کو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرما رہے تھے کہ عبداللہ ابن عمر ہے تو بہت اچھا انسان، کاش کہ وہ نماز پڑھتا رات کو۔ فرماتے ہیں بس آپ کی یہ بات سننے کے بعد دل پہ ایسا اثر ہوا کہ میں نے اس دن سے نماز شروع کر دی رات کی، پھر میرا تہجد کبھی نہ رہا۔ اس کم عمری سے تہجد شروع کیے تو آخر عمر تک وہ تہجد پڑھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کی باتوں کا اتنا اثر لینا کہ ایک مرتبہ سن لیا، اور وہ بھی براہ راست نہیں، ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ براہ راست پوچھ رہے تھے اور انہوں نے کچھ کہا تھا، ایک واسطے سے، لیکن اس کے باوجود اتنا اہتمام تھا۔ تو یہ حضرات، ہم نے ایک صحابی کا نام لیے، اسی طرح حضرات صحابہ کرام کے یہی حالات تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور ان کی سنت کے اتباع میں اتنا اہتمام کرتے تھے، اتنا اہتمام کرتے تھے کہ ایک ایک چیز کا خیال کرتے تھے۔ تو ایسے ہی یہی وہ لوگ ہیں جن پر انعام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہوا ہے، تو ان کے راستے پہ جو چلے گا وہ بھی اس انعام میں شامل ہوگا، وہ بھی اس انعام میں شامل ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جن لوگوں کے راستے پہ چلنے کا حکم ہم مانگے ہیں، ہدایت، ان لوگوں کی ہدایت کے سلسلے میں جن لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے
کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا انعام انہی لوگوں پر ہوا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے کی امت، یہ ذہن نشی کر لیجئے، ہر نبی اپنی قوم کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام گزرے، ہر نبی اپنی اپنی قوم کے لیے نمونہ ہے۔ آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کی ہدایت کے لیے تشریف لائیں تو پورے عالم کے لیے آپ نمونہ ہیں، اور آپ کے بعد حضرات صحابہ کرام ہیں، لہذا حضرات صحابہ کرام جس راہ پہ چل رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ دکھا گئے، جس راہ پہ چل کر گئے، اسی راستے پہ حضرات صحابہ کرام چلتے رہے۔ لہذا ہم کو اس زمانے میں یہی دیکھنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا راستہ تھا اور صحابہ کرام کا کیا راستہ تھا، ان دونوں کو سامنے رکھ کر کے ہم کو چلنا ہے تو ہمارے لیے ہدایت ہے، اور جو ان دونوں سے ہٹ جائے تو سمجھیے کہ وہ ہدایت سے ہٹ۔ آگے اس کا تذکرہ ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر خدا کا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو سچے سیدھے راہ سے ہٹ گئے۔ مغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ کن پر غضب نازل ہوا؟ زیادہ تر روایات میں آتا ہے کہ یہودیوں پر غضب نازل ہوا اللہ۔ قرآن کریم میں یہودیوں کے بارے میں جگہ جگہ ایسا ذکر آیا ہے جس میں ان کے اوپر غضب کا ذکر ہے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء۔ اس کے آگے ہے فباؤوا بغضب على غضب، کہ یہودی انہوں نے اپنی شرارتوں کی وجہ سے، غلط کام کرنے کی وجہ سے اللہ کا غضب ان پر اترا، غضب پر غضب اترا، یہ غضب در غضب کے مستحق ہوئے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی دوسری جگہ آیات میں ان کے سلسلے میں غضب کا ذکر کیا گیا ہے۔ من لعنہ اللہ وغضب علیہ، کہ اللہ کی لعنت بھی ان پر ہوئی ہے اور اللہ کا غضب بھی ان پر۔ دراصل یہود، ان کے یہاں علم تھا مگر یہ عمل کرنا نہیں چاہتے تھے۔ علم کے بعد عمل جو نہیں کرتا ہے، راستہ جاننے کے باوجود اس پہ نہیں چلتا ہے، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اور ان کے ساتھ دوسری قوم تھی عیسائیوں کی۔ عیسائیوں کے ہاں ان کا حال یہ تھا کہ ان کے ہاں علم بہت کم تھا، عمل بہت کرتے تھے مگر غلط طریقے سے۔ جب علم نہیں تھا تو ان کا عمل غلط طریقے پہ چلتا تھا۔ وہ عبادت بہت کرتے تھے لیکن ان کی عبادت کا رنگ ڈھنگ صحیح طریقے پر نہیں تھا۔ تو یہود کے ہاں علم رہتے ہوئے یہ راستے سے ہٹ گئے، اس لیے ان کے اوپر غضب نازل ہوا۔ اور عیسائی، ان کے ہاں علم کی کمی تھی، بس خالی عمل کرنا، عبادت زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، رہبانیت تک اختیار کر لیتے تھے، جنگلوں میں چلے جاتے، اور مدتوں سے مراد 500 سال 600 سال مستقل بس عبادت میں لگے ہوئے ہیں تو لگے ہوئے۔ تو یہ دو فرقے، یہود اور نصارہ جن کو کہا جاتا ہے، یہود کے ہاں یہ علم کے باوجود راستے سے ہٹ گئے، اس لیے ان کے اوپر غضب نازل ہوا۔ ہمارے اس زمانے میں بھی جو لوگ پائے جاتے ہیں اگر علم کے باوجود وہ عمل سے ہٹتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ زیادہ گمراہی میں ہیں، صرف گمراہی میں نہیں، ان کے اوپر غضب بھی نازل ہے۔ اور جس کے پاس علم نہیں ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ گمراہی پہ جا رہا ہے، ضال گمراہ کو کہتے ہیں، گمراہی پہ جا رہا ہے، تو ہیں تو دونوں ہی غلط راہ پر، لیکن زیادہ مستحق عذاب کون ہوگا؟ جو علم کے باوجود عمل میں نہیں لگا، علم کے باوجود عمل میں نہیں لگا ہوا۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے اندر وہ تمام فرقے جو راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں، کفار ہوں، مشرکین ہوں، بدعتی ہوں، گمراہ لوگ ہوں، سب کے سب اس کے اندر داخل۔ جو ان سب سے ہٹے گا، بچے گا، اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتایا ہوا راستہ ہے اور حضرات صحابہ کرام جس راہ پہ چلے ہیں، جو بہت ہی واضح اور کھلا ہوا راستہ ہے، اس راستے پہ چلنے والے ہی لوگوں کو کہا جائے گا کہ یہ ہدایت پا چکے ہیں۔ تو ہم کو ہدایت مانگنا ہے، تو ہدایت مانگنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن نشی کر لینا ہے کہ جو حضرات صحابہ کرام کا جو راستہ ہے، جس راہ پہ وہ چلے ہیں، اس راہ کو ہم کو اپنانا ہے۔ ان کے راستے کا خلاصہ کیا ہے؟
خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، ان کے ہاں سچی محبت تھی، وہ ایک ایک چیز میں اہتمام کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کا ایک ایک چیز میں اہتمام کرتے تھے۔ اور اہتمام کون کرے گا؟ جس کو جس سے محبت ہوگی وہ اس کی راہ پہ چلے۔ محبت ہی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ صحابہ کرام کے یہاں چونکہ سب سے زیادہ محبت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے وہ سب سے زیادہ راہ کو اپناتے تھے۔ ہمارے اس زمانے میں بھی یہی طریقہ ہے، یہی راستہ ہے کہ ہم اپنے اندر اپنے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کریں، محبت کو بڑھائیں، اس کے لیے اہتمام کریں۔ محبت بڑھانے کا طریقہ ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا ہے کہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے۔ اگر کوئی شخص درود شریف کثرت سے پڑھے گا، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے گا، تو اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جمنے لگے گی، محبت جمنے لگے گی۔ یہ بہت آسان راستہ ہے۔ اور درود شریف تنہائیوں میں آپ رات کو کچھ سویرے اٹھ جائیں، درود شریف پڑھیں بیٹھ کر کے۔ ہمارے بزرگان دین نے تو بہت اہتمام کیا، تعداد ان کی تھوڑی موڑی نہیں، 500 یہ تو بہت کم تعداد ہوتی ہے ان کے ہاں، 5,000 5,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے، اتنی بڑی بڑی تعداد میں درود شریف پڑھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ 5,000 مرتبہ درود شریف کون پڑھ سکے گا؟ وہی نا جس کے دل میں واقعی اہتمام ہو، اہمیت ہو درود شریف کی۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہمارے لیے بنیادی چیز ہے، سب سے بنیادی چیز ہے، اور اس کا آسان طریقہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ آپ حضرات اس کا اہتمام کریں، کوشش کریں، ایک طریقہ بنا لیں، صبح اور شام 2 وقت ہم کوشش کریں کہ صبح کو ہو سکے کسی طرح 500 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، 500 نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تو تھوڑا اور کم کر لیں، 400 کر لیں، 300 کر لیں، کوشش کریں کہ 300 سے کم نہ ہو۔ اور درود شریف جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ درود پڑھیں۔ اس درود میں لگتا ہے کہ بہت زیادہ وقت لگ رہا ہے تو کوئی اور چھوٹا درود، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ اس سے چھوٹا درود ہے، اتنا پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی، یہ اور چھوٹا درود ہے، یہ پڑھ لیں، لیکن تعداد رکھیں، کوشش کریں کہ 500 کی تعداد ہوئی۔ صلی اللہ علی النبی الامی بہت چھوٹا ہے، صلی اللہ علی النبی الامی اتنا چھوٹا درود ہے، اس کو اگر کوئی 500 مرتبہ پڑھنا چاہے تو مشکل نہیں ہے۔ صبح 500 پڑھے، شام 500 پڑھے، اور اس کا اہتمام کرے، پابندی کرتا رہے، پابندی کرتا رہے۔ جب پابندی کرتا رہے گا تو اس کے برکات ظاہر، روزی میں بھی برکت ظاہر ہوگی اور زندگی کے ہر شعبے میں برکت ظاہر۔ ہمارے یہاں پریشانیاں بہت ہیں لوگوں میں، کوئی روزی کے لیے پریشان ہے، کوئی اور معاملے میں پریشان ہے، کوئی اور کسی معاملے میں پریشان ہے۔ ساری پریشانی کا حل انشاءاللہ اس بات کے اندر موجود ہے کہ آدمی درود شریف کثرت سے پڑھے، اور درود شریف کثرت سے پڑھنے کے نتیجے میں محبت پیدا ہوگی، اب محبت کے نتیجے میں اتباع سنت پیدا ہوگا، اور اتباع سنت آ گیا تو سب کچھ آ گیا۔ سنت کا اتباع جس کو مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، اللہ کی رضا مل گئی۔ اللہ کی رضا ہی تو آخری چیز ہے، یہی تو سب سے زیادہ مقصود ہے۔ تو ہدایت مانگی گئی ہے، اور ہدایت کے لیے معیار اور نمونہ بھی بتا دیا گیا ہے، ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پہ انعام ہوا ہے، اور اس سے مراد نبی ہیں، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ ہمارے لیے آسان یہی ہے کہ صحابہ کرام اور ان کے طریقے پہ جو بزرگان دین چلے ہیں، اکابرین چلے ہیں، اللہ والے چلے ہیں، ان اللہ والوں کے راستے کو ہم سامنے رکھ کر کے اسی راستے پہ چلنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد دعا۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد.
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں سیدھی راہ پہ چلائیے. یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلائیے. یا اللہ جس راستے کو آپ پسند کرتے ہیں اس راستے پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. ہماری گناہوں کو معاف فرما دیجیے. ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دیجیے. یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. بیماریوں کو دور فرما دیجیے. شفائے کلی نصیب فرما دیجیے. شفائے کلی نصیب فرما دیجیے. شفائے کلی نصیب فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.